السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام کے مصمم ارادے کے تحت جس روز امام نے مکے کو چھوڑنا چاہا اس سے ایک شب قبل یعنی 7 ذی الحجہ کی رات میں حضرت محمد حنفیہ جو حج کے ارادے سے مکے میں وارد ہوئے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ مریض اور بیمار بھی تھے، لیکن امام علی مقام کے مسلسل خطوط کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر حجت کے اتمام کے لیے مکے میں وارد ہوئے کہ اپنے بھائی یعنی امام حسین سے بات کر سکیں۔ امام علی مقام کے پاس آ کر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: اے بھائی، آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح بے وفائی اور وعدہ خلافی کی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی عہد شکنی کریں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عراق کی سمت نہ جائیں بلکہ اسی شہر مکہ میں رہیں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک اس شہر اور اس حرم الہی میں کوئی بھی آپ سے زیادہ معزز اور محترم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا: مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یزید مکر و فریب کے ذریعے اسی حرم الہی میں مجھے قتل کروا دے گا اور یوں خانہ خدا کا احترام پامال ہوگا۔ محمد ابن حنفیہ نے تجویز پیش کی تو پھر اس صورت میں آپ بہرحال عراق کا سفر نہ کریں بلکہ یمن کی طرف چلے جائیں کہ وہاں آپ کے بابا کے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں تمہاری باتوں پر غور کروں گا۔ رات تمام ہوتی ہے اور پھر 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام علی مقام اپنے پورے قافلے کے ساتھ مکے سے خارج ہونا چاہتے ہیں۔ مکے سے نکلنے سے پہلے محمد حنفیہ کو یہ خبر ہوئی کہ امام علی مقام مکہ ترک کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے امام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے برادر محترم، کیا کل رات آپ نے مجھ سے نہ کہا تھا کہ میں تمہاری باتوں پر غور کروں گا؟ تو پھر آخر آپ نے ارادہ کیوں فرما لیا؟ امام علی مقام نے اس وقت یہ کہا: بلا ولیکن بعد ما فارقتک اعطانی رسول اللہ۔ جی ہاں، لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: حسین روانہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ امام کی یہ بات سن کر محمد ابن حنفیہ نے کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد انہوں نے ان حساس اور پرخطر حالات میں خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی وجہ جاننا چاہی تو امام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا: وقد شاء ان یراہن سبایا، اور اللہ انہیں بھی قیدی بنا دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی امام علی مقام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پروردگار کی مرضی ہے کہ میں میدان کربلا میں مظلومانہ طریقے سے شہید ہو جاؤں اور میرے اہل حرم قیدی بنائے جائیں تاکہ اس کے ذریعے دین اور اسلام کو جلا بخشی جا سکے۔ اور اس طرح سے امام علی مقام نے محمد حنفیہ کو جواب دینے کے بعد پوری طرح سے ارادہ فرما لیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت امام نے مکے کو چھوڑا تو یہ خبر حضرت عبداللہ ابن جعفر تک پہنچی تو انہوں نے فوراً امام کے نام ایک خط لکھا جس کو اپنے 2 بیٹوں یعنی حضرت اون اور حضرت محمد کے حوالے کیا کہ جب امام حسین سے ملاقات ہو تو یہ خط ان کے حوالے کر دو۔ امام علی مقام تک جب یہ خط آتا ہے، اس خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا: اما بعد، آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے جس سفر کا ارادہ کیا ہے اسے اس خط کے پہنچتے ہی ترک کر دیجئے اور فوراً مکہ واپس تشریف لے آئیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ آپ جو ہدایت کی نشانی اور مومنوں کی امید ہیں، آپ کے مارے جانے سے اللہ کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت تک سفر میں جلدی نہ کیجیے جب تک میں آپ سے نہ ملوں۔ عبداللہ ابن جعفر نے یہ خط روانہ کرنے کے بعد فوراً عمر ابن سعید، جسے یزید کی طرف سے ولید کو معزول کیے جانے کے بعد اس کی جگہ مدینہ کا گورنر بنایا گیا تھا اور جو بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت امام حسین کو قتل کرنے کی ذمہ داری ادا کرنے کی غرض سے مکے میں موجود تھا، اس سے ملاقات کی اور اس سے درخواست کی کہ امام کے لیے ایک امان نامہ لکھ دے جس کے ذریعے شاید امام واپسی پر تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی مزید تاکید اور اطمینان کے لیے عمر بن سعید کو اس بات پر بھی رضامند کیا کہ وہ امان نامہ امام تک پہنچانے کے لیے اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو ان کے یعنی عبداللہ ابن جعفر کے ہمراہ امام کی خدمت میں بھیجے۔ عبداللہ ابن جعفر نے یحییٰ ابن سعید کے ہمراہ مکے سے باہر امام سے ملاقات کی اور امان نامہ حوالہ کرتے ہوئے زبانی بھی اپنی اور یحییٰ ابن سعید کی گزارش امام کی خدمت میں پیش کی
اور ان سے درخواست کی کہ آپ عراق کی سمت سفر کا ارادہ ترک کر دیں۔ امام نے عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ ابن سعید کے جواب میں فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس خواب میں انہوں نے انتہائی اہم کام کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، جسے مجھے ہر صورت میں انجام دینا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے فائدہ ہو یا نقصان پہنچے۔ عبداللہ نے اس خواب اور اہم ذمہ داری کی مزید تفصیل جاننا چاہی تو امام نے فرمایا، میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا ہے اور جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ امام نے امان نامے کے جواب میں عمرو ابن سعید کے نام یہ تحریر کیا، اما بعد، وہ شخص ہرگز اللہ اور اس کے رسول کا مخالف نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح انجام دے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے۔ میں نے لوگوں کو ایمان، نیکی اور احسان کی دعوت دی ہے۔ بہترین امان اللہ کی امان ہے، اور جو شخص دنیا میں اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو وہ آخرت میں ہرگز اللہ کی امان حاصل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اس کے خوف و خشیت کا سوال کرتے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے اس کی امان کا سبب بنے۔ اور جو امان نامہ تم نے بھجوایا ہے، اگر اس امان نامے سے تمہارا مقصد ہماری بھلائی اور بہتری ہے تو تم دنیا اور آخرت میں اس کا اجر پاؤ گے۔ اور امام علی مقام نے اس طرح سے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا کہ امام کو کسی بھی دنیاوی شخص کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی امان میں جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام کا سفر شروع ہو چکا۔